سبق یہی ملتا ہے کہ جناب ہم اللہ کا میسج پہنچا دیں تو بہتر ہوگا. یہ دیکھیے کہ وہی جو مستقبل کے پلان کی ضرورت ہمیں، جس پہ اصل بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، تو ہم یہی کر لیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں یہ ساری آپشنز ہیں. چاہے تو ہم سیاست کر لیں، اس کے لیے الیکشن میں ہم اسٹرگل کر لیں، یا کچھ جنگیں کر لیں، دہشت گردی کر لیں، یا تیسری آپشن یہ بھی ہے کہ ہم کنسٹرکشن کریں، علمی اعتبار سے اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کریں. جہالت اور غربت کا جو فتنہ ہمارے یہاں ابھی تک موجود ہے، اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں. تو یہ اگر کریں تو جناب آپ کو جو بھی آپشن پسند ہے آپ دیکھ لیں. لیکن جنگوں کے معاملے وہ ظاہر ہے حکومتیں ہی کر سکتی ہیں نا، اور اگر الگ الگ پارٹیز کے بنانے کی کریں گے تو لوگوں نے کیا، لیکن رزلٹ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس سے صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جناب امریکہ کے خلاف جناب ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں کہ اپنے ہی ملک میں آ کے مسجدوں کو تباہ کرتے رہے. تو وہ کرنا ہے تو وہ کر لیں، اور اگر الیکشن نہیں آپ نے اسٹرگل کرنی ہے تو کر لیں، اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں ابھی تک. اور اگر آپ تعلیم اور تربیت کی اگر اسٹرگل آج کر لیں تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں. اس کا ابھی تک میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ 2000 کے زمانے میں ہماری جو حالت تھی علم و دانش کی، اس کے لحاظ سے 2020 دیکھیں تو بہت امپروومنٹ ہے. تو بھئی اس میں مزید اگر آپ بھی اسٹرگل کر لیں، ایڈ کر لیں اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں کو، اپنے کولیگز کو، اور جہاں جہاں آپ کے بس میں ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا میسج قرآن کا اور ایتھکس کا پہنچا دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ کو مزید کامیابی نظر آئے گی. اگلی نسلوں کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دوست صدیق بخاری بھائی سجیسٹ کرتے ہیں کہ شہر غفلت میں اذان فجر اب کر لیں، بس اتنا ہی کر لیں. یہ وہی بات ہے کہ اینٹ آپ ایک لگا دیں بیچ میں، جتنا آپ کے بس میں. مزید کر لیں تو یہ کر لیں کہ آپ جو 1 ملین کلومیٹر کا آپ نے سفر کرنا ہے تو 1 کلومیٹر کر لیں، بس اتنا ہی آپ کے لیے ذمہ داری اتنی کہ ہماری بیماری کا ایک پہلے ہم اپنی ایک تشخیص کر لیں، ڈائگنوسٹک ریویو ہم اپنا کر لیں ہماری کیا کمزوری ہے. اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایتھیکلی ہم پرابلمز میں، ہماری کمزوریاں ہیں کیا کیا، علم و دانش کی کمی ہے، اس کو ہم مزید بہتر کر لیں. 20 سال میں تو بہت امپروو ہوا ہے، اس میں مزید کر لیں. تعمیر شخصیت کی ہمارے ہاں کمی ہے، اس میں بہت فرق آیا ہے الحمدللہ، بہت 20 سال میں امپروومنٹ ہوئی ہے، اس کو مزید بہتر کریں. اور یہ جہالت اور غربت کے خلاف آپ جہاد کریں. غربت کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جتنا بھی کما سکتے ہیں، آپ اس میں جتنا بھی آپ کے لیے آتا ہو، زکوٰۃ ہے تو آپ ان لوگوں کو دیں کہ جو سٹرگل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ہیلپ آپ کریں، انشاءاللہ وہ بھی سٹیبل ہو جاتے ہیں. اور جہالت کے لیے کہ آپ کو جتنا علم پتا ہے آپ اتنا علم اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو دوستوں تک پہنچائیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اچھا اثر آئے گا. وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جڑ کا کام کریں. اس کے لیے انہوں نے جارج برنارڈ شا جو 1950 کے، ان کی ایک الفاظ ہے وہی میں عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر جو 1960 کے تھے، تو شیکسپیئر واز اے مچ ٹالر مین دین می بٹ آئی اسٹینڈ آن ہز شولڈرس. بات کتنی اچھی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر ٹھیک ہے ہم سے بڑے آدمی تھے، لیکن میں جو ہے نا ان کے شولڈر پہ بیٹھا ہوں. تو سیم دیکھیے ہم سے پہلے جتنے بڑے بڑے اہل علم ہم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں، جن پہ بھی آپ جانتے ہیں، اب مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ صاحب دیکھ لیں، اب سے کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں، 300 سال پہلے. پھر آپ اس کے بعد کے دیکھ لیں آپ بڑے بڑے اسکالرس، تو وہ ہیں انہوں نے اپنا کام کیا ہے، اپنی اپنی اینٹیں انہوں نے رکھی ہیں. تو ہم ان کے شولڈر پہ بیٹھ جائیں تو ہم مزید اونچے 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 ہم یہ کنسٹرکشن بن سکتی ہے. اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتی آتی ہے. تو ہم یہ
کریں کہ جیسا علم اور دانش ہم آگے پہنچا دیں تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہو جائے گی۔ ابھی تک ہمارے ہاں جو میجورٹی اب دیکھ لیں تو یہی کرتے رہے ہیں کہ پہلے رومانی شاعری وہ بڑی چلتی رہی، پرجوش تقریریں کرتے رہے، سیاستدان بھی کرتے رہے، مذہبی لوگ بھی کرتے رہے، احتجاجی جلسے وہ کرتے رہے اور دھرنا اور اس طرح کا کرتے رہے۔ اور آج کل بھی دیکھیں آپ ٹی وی اینکر جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بھی یہ اس میں کنسٹرکشن نہیں ہوتی، اس میں صرف احتجاج ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کریں کہ اپنی جہالت اور غربت کو ختم کرنے کی پریکٹیکلی جتنا پاسبل ہے وہ کر لیں، بس دیٹس اٹ۔ اب ہمارا اصل کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام دین کا یہ نفاذ کریں یا نفوذ کریں، کیا ضرورت ہے؟ وہ یا بھائی اس کے لیے ایک سجیشن دیتے ہیں۔ ایک آفس ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب کی جب حکومت تھی تو اس وقت اسلام کا نفاذ، اس کا ایک بہت آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ اس زمانے کے اخبارات کو پڑھ لیں۔ یعنی نفاذ کیا تھا کہ زبردستی اسلام نافذ کر دو، لیکن بھی ضرورت ہے نفاذ کی نہیں، نفوذ کی ضرورت ہے۔ نفوذ کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کا جو میسج ہے وہ اگلے کے دل تک پہنچا دیں جتنا آپ کے لیے بس میں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بھائی یہ اپنے ای میلز کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، یہ کریں بس۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ ایک ایک قطرہ آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ باقاعدہ سمندر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی نسلوں کی خدمت ہم کریں، علم و دانش، علم، وزڈم اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں۔ اب اس کے لیے میں بھی یہ ایک کوشش کر رہا ہوں اپنی بکس اور لیکچرز کے ذریعے۔ اسی طرح آپ کے بس میں جو بھی آتا ہے، جو طریقہ، جو آرٹیکل آتا ہے، کچھ لیکچرز آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں، اور یہ کرتے کرتے آپ اگلی نسلوں تک پہنچاتے جائیں۔ تعمیر شخصیت ایسی ہوتی جائے گی، اور یہ جہالت اور غربت کے خلاف آپ جہاد کریں۔ جہالت کے ذریعے اس لیے کہ یہ جہالت کا یہ جو شوق ہمارے ہاں رہا ہے، اس کو ہم اگلی نسلوں میں اس کی نفرت کرا دیں جہالت کی۔ اور غربت کے لیے آپ کو فائنینشلی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے ان بھائیوں بہنوں کو دیں کہ جو خود سٹرگل کر رہے ہیں۔ یہ مانگنے والوں کو نہ دیں، بلکہ ان کو دیں کہ جو خود سٹرگل کر رہے ہیں لیکن پرابلمز میں، تو آپ ان کو دیں، تو پھر یہ ہوگا۔ تو دیکھیے انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اور ایک غیر مسلم تک ہم ایک مثبت مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہم اچھے طریقے سے کریں، مناظرہ نہ کریں کسی کے ساتھ، بلکہ غیر مسلم یہ بھی ہمارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا میسج ہمیں ان تک پہنچانا ہے، اور اس کا رزلٹ دیکھیے یہ ہو چکا۔ علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری پہ میں بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے یہی فرمایا، اے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کے صنم خانے سے۔ کہ ہوا کیا تھا کہ منگولوں تک وہ تو فتح کر بیٹھے مسلمانوں کے بہت سارے ممالک کو، لیکن پھر یہ ہوا کہ جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج منگولوں تک پہنچایا تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ کعبے کے صنم خانے، یہ ہوا کہ یہ جو صنم خانے تھے ان کے جو مندر تھے، یہی کعبے کے مطابق مسجدیں بن گئے۔ تو بس یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ ہوگا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ سٹارٹ سے ہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم جنت یا جہنم جو بھی پسند ہے اس طرف جانا چاہتے ہیں، آپشن ساری اویلیبل ہے، ڈیسیژن آپ نے لینا، عمل آپ نے کرنا، جو بھی آپ کو پسند ہے اس طرح سے آپ سلیکٹ کر لیجئے۔ ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔